کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ دھندلاتی نہیں بلکہ اور بھی روشن ہو جاتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی شخصیت کی بات کریں گے، گرو نانک۔ ان کی زندگی، ان کی تعلیمات اور وہ پراسرار باتیں جو آج بھی لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ اچھا، تو آج کے سفر میں ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ ہم شروع کریں گے ان پراسرار سوالات سے جو ان کی زندگی سے جڑے ہیں، پھر ان کی ابتدائی زندگی کو دیکھیں گے، ان کے ایک خدا، ایک انسانیت کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ان کے دلچسپ سفروں پر بات کریں گے، یہ جانیں گے کہ ایک بالکل نئی راہ کیسے بنی، اور آخر میں اس آخری معمے تک پہنچیں گے جو آج بھی حیران کن ہے۔ تو سب سے پہلے آئیے ان سوالات کی بات کرتے ہیں جو گرو نانک کی شخصیت کو آج بھی اتنا پراسرار اور دلچسپ بناتے ہیں۔ یہ وہ سوال ہیں جو صدیوں سے پوچھے جا رہے ہیں۔ سب سے بڑا سوال، اور شاید سب سے بنیادی بھی، وہ تھے کون؟ ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن ان کی باتیں مسلمانوں کے دل میں بھی اسی طرح اتریں جیسے ہندوؤں کے۔ تو پھر ان کی اصلی شناخت کیا تھی؟ اور پھر یہ بات جو آج تک بہت سے لوگوں کے لیے ایک معمہ ہے۔ سب جانتے ہیں کہ مکہ میں غیر مسلموں کا داخلہ منع ہے، تو پھر گرو نانک وہاں کیسے پہنچے؟ کیا یہ سچ ہے؟ یہ ایک ایسی بحث ہے جو آج تک جاری ہے۔ اور شاید سب سے حیران کن بات، جس شخص نے پوری زندگی جوڑنے کی بات کی، اسی کے جانے کے بعد اس کے اپنے پیروکار اس کے جسم پہ ہی لڑ پڑے۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ یہ وہ نقطہ ہے جو ان کے پورے پیغام کا نچوڑ بیان کرتا ہے۔ ان سب سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں کہانی کو بالکل شروع سے شروع کرنا ہوگا، ان کی ابتدائی زندگی سے، جہاں ان کی سوچ کی بنیاد پڑی۔ تو بات ہے 1469 کی۔ پنجاب کا ایک گاؤں تھا تلونڈی، وہیں گرو نانک کی پیدائش ہوئی۔ کہتے ہیں کہ بچپن سے ہی ان کا مزاج کچھ الگ تھا۔ پڑھنے لکھنے کے لیے انہیں ہندو اور مسلمان دونوں استادوں کے پاس بھیجا گیا، لیکن ان کا دھیان تو سادھوؤں اور فقیروں کی باتوں میں رہتا تھا۔ جب انہیں گودام میں نوکری پر لگوایا گیا تو وہ وہاں سے بھی غریبوں کو اناج بانٹ دیتے تھے۔ دنیا کے کاموں میں ان کا دل لگتا ہی نہیں تھا۔ جب گھر والوں نے کہا کہ بھئی کچھ کام کاج کرو، کھیتی باڑی سنبھالو، تو ان کا جواب سنیے۔ وہ کہتے تھے کہ اصل کھیتی تو اس جسم میں اچھے کاموں کے بیج بونا ہے، جس کا پھل صرف میرے گھر کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو ملے۔ کیا کمال کی سوچ تھی! اور ان کی یہی سوچ، ان کی زندگی کے تجربات انہیں ایک ایسے مقام پر لے آئے جہاں انہوں نے ایک ایسا اعلان کیا جس نے اس وقت کے سماج کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ واقعی ایک انقلابی خیال تھا۔ صرف 30 سال کی عمر میں انہوں نے کہا، نہ کوئی ہندو ہے نہ کوئی مسلمان۔ سوچیں ذرا، اس زمانے میں جب مذہب ہی سب سے بڑی پہچان تھی، یہ کہنا کتنی بڑی بات تھی۔ ان کا مطلب صاف تھا کہ خدا کی نظر میں ہم سب صرف انسان ہیں۔ اچھا، وہ صرف بولتے نہیں تھے، کر کے دکھاتے تھے۔ ایک بڑا مشہور قصہ ہے ہریدوار کا۔ وہاں لوگ اپنے آباؤں اجداد کی روحوں کو پانی پہنچانے کے لیے مشرق کی طرف پانی اچھال رہے تھے۔ گرو نانک نے الٹی سمت یعنی مغرب کی طرف پانی پھینکنا شروع کر دیا۔ لوگ ہنسنے لگے تو انہوں نے کہا، میں تو پنجاب میں اپنے کھیتوں کو پانی دے رہا ہوں۔ جب لوگوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، تو انہوں نے بہت سادہ سا سوال پوچھا جس نے سب کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ تو گرو نانک کا پیغام صرف ایک علاقے تک محدود نہیں رہا۔ انہوں نے لمبے لمبے سفر کیے، طرح طرح کے لوگوں سے ملے اور ہر تجربے سے کچھ نہ کچھ سیکھا۔ اور انہی سفروں میں سے ایک سفر ہے مکہ کا، جس پر آج تک بات ہوتی ہے۔ یہ سفر ایک طرح سے ان کے لیے سیکھنے کا عمل تھا۔ راستے میں ایک جنازہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ زندگی تو بس چند دن کی ہے۔ ایک بیمار کو دیکھ کر انسانی تکلیف کی حقیقت کو سمجھا۔ ایک فقیر سے ملاقات ہوئی تو جانا کہ اصل امیری پیسے کی نہیں، دل کی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ جب مغل بادشاہ بابر نے انہیں قید کر لیا تو ان کی شخصیت سے اتنا متاثر ہوا کہ انہیں رہا کرنا پڑا۔ اب آتے ہیں مکہ والے قصے پر۔ یہاں دو الگ الگ باتیں کی جاتی ہیں۔ ایک روایت کہتی ہے کہ وہ سچ میں جسمانی طور پہ وہاں گئے تھے اور ان کی بزرگی دیکھ کر انہیں جانے دیا گیا، لیکن دوسری طرف ایک زیادہ حقیقت پسندانہ نظریہ یہ ہے کہ شاید یہ ایک روحانی سفر تھا، کوئی خواب یا کشف، کیونکہ اس کا کوئی پکا تاریخی ثبوت نہیں ملتا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ ساری تعلیمات، یہ خیالات ایک پورے مذہب کی شکل میں کیسے ڈھلے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ سکھ مت کی بنیادیں کیسے رکھی گئی۔ دیکھیں، سکھ مت کا دل ہے گرو گرنتھ صاحب، اور یہ صرف ایک مقدس کتاب نہیں ہے۔ سکھ اسے ایک زندہ گرو مانتے ہیں، یعنی زندگی گزارنے کا ہر اصول، ہر رہنمائی اسی سے ملتی ہے۔
پھر آتی ہے سکھ مت کی ظاہری پہچان، جسے 5 ککار کہتے ہیں۔ یہ 5 چیزیں ہیں: کیس یعنی نہ کٹے ہوئے بال، کنگھا، کڑا، کچا اور کرپاڑ۔ یہ صرف نشانیاں نہیں ہیں، بلکہ ہر ایک کا ایک گہرا مطلب ہے۔ جیسے کڑا برائی سے باز رکھنے کی یاد دہانی ہے، اور کرپاڑ کمزوروں کی حفاظت کا عہد۔ اپنی زندگی کے آخری 18 سال، سوچئے پورے 18 سال انہوں نے کرتارپور میں گزارے، اور وہاں انہوں نے ایک ایسی کمیونٹی بنائی جو ان کی تعلیمات کا جیتا جاگتا ثبوت تھے۔ وہاں سب برابر تھے، سب مل کر کام کرتے تھے، مل کر کھاتے تھے۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں کہانی کے آخری اور شاید سب سے پراسرار حصے کی طرف۔ وہ معمہ جو گرو نانک اپنے پیچھے چھوڑ گئے، ایک ایسا پیغام جو ان کی زندگی سے بھی بڑا تھا۔ ہوا یہ کہ 1539 میں جب ان کا انتقال ہوا تو ایک عجیب مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ان کے ہندو پیروکار کہتے تھے کہ ہم اپنے روایج کے مطابق ان کی آخری رسومات کریں گے، یعنی جسم کو جلائیں گے۔ دوسری طرف مسلمان پیروکار بضد تھے کہ نہیں، ہم انہیں اسلامی طریقے سے دفنائیں گے۔ بات بڑھتی گئی، کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ آخرکار جب لوگوں نے چادر ہٹا کر فیصلہ کرنا چاہا تو وہاں کچھ تھا ہی نہیں، جسم غائب تھا اور اس کی جگہ صرف تازہ پھول پڑے تھے۔ اب اس واقعے کو لوگ الگ الگ طرح سے دیکھتے ہیں۔ سکھ مانتے ہیں کہ یہ ان کا آخری معجزہ تھا، یہ بتانے کے لیے کہ وہ جسمانی قید سے آزاد ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید جھگڑے میں ہی کسی نے میت کو وہاں سے ہٹا دیا تھا، لیکن نتیجہ ایک ہی نکلا کہ ان کا پیغام کسی ایک مذہب یا جسم کی حدود میں قید نہیں ہے، وہ سب کے تھے۔ تو آخر میں ایک سوال رہ جاتا ہے، اگر ایک شخص کا پیغام 16ویں صدی میں اتنی گہری مذہبی تفریق کو مٹا سکتا تھا، تو آج کے دور میں جب ہم شاید پہلے سے کہیں زیادہ بٹے ہوئے ہیں، اس پیغام میں ہمارے لیے کیا سبق ہو سکتا ہے؟